سچ کی تاثیر۔ دوستو، آپ پڑھنے جا رہے ہیں اردو زبان کی تیسری کتاب کا سبق نمبر 38۔ اس سبق میں سچ کی تاثیر کیا ہے، سچ کا کیا اثر ہوتا ہے ہماری زندگی پہ، اس کے بارے میں بتایا اور پڑھایا جائے گا۔ تو اردو پڑھنے کے لیے آپ ہمارے سبق میں شرکت فرمائیں۔ ہم اردو پڑھنا سکھاتے ہیں۔ سچ کی تاثیر۔ نمبر 1، ایک شریف خاندان کا نوعمر لڑکا علم و کمال حاصل کرنے کے شوق میں اپنے عزیز وطن کو چھوڑ دینے پر آمادہ ہے۔ وہ اپنی ضعیف ماں سے عرض کرتا ہے، یعنی اپنی بوڑھی ماں سے کہتا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک قافلے کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں جو عن قریب یعنی بہت ہی جلد ہمارے ملک کی دارالسلطنت کہتے ہیں راجدھانی کو، دارالسلطنت کو جانے والا ہے، کیونکہ میں سنتا ہوں کہ اس بڑے شہر میں ہر قسم کے کامل لوگ موجود ہیں اور وہاں علم کا چرچا ہے۔ نمبر 2، اس یتیم لڑکے کی یہ درخواست اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، یعنی اکلوتا بیٹا ہے، یتیم ہے، شوہر بھی نہیں ہے اور وہ بھی پاس سے جانا چاہ رہا ہے، تو ماں کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو اگرچہ ماں کے دل کو غمگین کرنے والی تھی، لیکن اس دانا ماں، دانا کہتے ہیں عقل مند کو، اس دانا ماں کی محبت کا ولولہ عقل کے قابو سے باہر نہ تھا، اس لیے وہ اپنے پیارے بچے کی جدائی کو علم کی دولت کے مقابلے میں گوارا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس نے ہونہار بچے کے اس نیک خیال کو بہت پسند کیا اور نہایت خوشی کے ساتھ اس کی درخواست کو منظور فرمایا۔ بزرگ ماں نے ضروری سامان سفر تیار کیا اور جب کہ قافلے کی روانگی کا وقت آیا تو 40 روپے جن کا اس عہد میں رواج تھا لڑکے کو حوالے کیے، لیکن اس نقدی کے علاوہ ایک اور چیز بھی عطا کی جو کہ دنیا کے تمام جواہرات سے زیادہ بیش قیمت تھی۔ وہ نفیس چیز کان یا دریا سے نکلی ہوئی نہ تھی، بلکہ وہ نورانی دل کے سر چشمہ سے پیدا ہوئی تھی۔ نمبر 4، وہ بے بہا چیز صرف یہ نصیحت تھی کہ میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو۔ یہ قیمتی چیز تھی، کیا کہ میرے پیارے بچے ہمیشہ سچ بولیو، اپنے دل، زبان اور ہاتھ کو سچا رکھیو، کیسا ہی خوف و خطر پیش آئے سچ بات پر ثابت قدم رہیو۔ اب تو مجھ سے عہد کر کہ ہمیشہ اس نصیحت پر عمل کروں گا۔ سعادت مند لڑکے نے مہربان ماں کی باتیں غور سے سنی اور سچے دل سے عہد کیا کہ میں کسی حال میں اس کے خلاف نہ کروں گا۔ یہ کہہ کر سلام رخصت کیا اور قافلے کے ہمراہ یعنی ساتھ بغداد کو روانہ ہوا۔ نمبر 5، شاید قافلے نے 2-3 ہی منزلیں طے کی تھیں کہ اس نوعمر مسافر کی آزمائش کا
وقت آ پہنچا، آزمائش کا وقت آ پہنچا۔ ناگاہ، اچانک، ناگاہ مانے اچانک، ایک زبردست گروہ قزاقوں کا، قزاق ڈاکوؤں کا نمودار ہوا۔ قزاق کہتے ہیں ڈاکو کو، قزاقوں کا ڈاکوؤں کا نمودار ہوا۔ اہل قافلہ ان کا مقابلہ نہ کر سکے۔ ہر ایک شخص خوف زدہ اور بے قرار تھا، سوائے اس لڑکے کے جس کو اپنی سچائی پر پورا اعتماد تھا، یعنی بھروسہ، اعتماد، بھروسہ۔ اس کو یقین تھا کہ سچ مجھ کو ہر آفت سے بچائے گا اور سچائی کی تلوار کا وار کبھی خالی نہ جائے گا۔ نمبر 6، جب قزاق ہر مسافر کی پوشیدہ نقدی طلب کر رہے تھے اور جو شخص کچھ حیلہ یا عذر کرتا وہ ان کے بے رحم ہاتھوں سے بری طرح ستایا جاتا تھا، ایک قزاق نے لڑکے سے سوال کیا کہ جو کچھ تیرے پاس ہو بیان کر۔ لڑکے نے بے تامل اپنے روپے کی تعریف بتا دی۔ اس دلیرانہ سچے جواب نے قزاق کو دھوکے میں ڈال دیا۔ اسی طرح چند قزاقوں نے پوچھا، مگر اپنے رفیق کی طرح لڑکے کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ نمبر 7، آخر کار تمام قزاق مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے۔ اس وقت اپنے سردار سے لڑکے کا ماجرا بیان کیا۔ اس کو یہ بات ایسی عجیب معلوم ہوئی کہ فوراً اس لڑکے کو طلب کر کے، یعنی بلا کے، خود دریافت کرنے لگا۔ جب اس نے معلوم کیا کہ وہ عجیب لڑکا اپنے عہد پر ایسا ثابت قدم ہے اور اپنی مہربان ماں کے حکم کی ایسی تعظیم کرتا ہے، تو اس کی حالت میں ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی۔ نمبر 8، اس کو اپنے دل کے اندر سے ایک آواز آئی، او احمد الفی، کیا تجھ کو شرم نہیں آتی کہ یہ بچہ اپنی ماں کے عہد پر قائم ہے اور تو اس بڑے مالک کے عہد کی بھی کچھ پرواہ نہیں کرتا، ناحق اس کی خلقت کو ستانا اور غارت کرتا ہے۔ اس آواز کے سنتے ہی قزاقوں کے سردار نے اپنے ظالمانہ پیشے سے فوراً توبہ کی اور اس کے تمام رفیقوں نے، یعنی دوستوں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ نمبر 9، وہ تمام غارت گر وہی ڈاکو کہتے ہیں، لوٹ مار کرنے والے، جن کے سامنے لوٹ کے مال کا انبار لگا ہوا تھا، یکایک ایسے رحم دل پارسا بن گئے۔ انہوں نے ہر ایک شخص کا مال واپس کر دیا۔ جن کو اذیت پہنچائی تھی ان سے معافی چاہی اور آئندہ تمام عمر نیکی کے ساتھ بسر کی۔ وہ سچا لڑکا جس کے سچ کی ایسی تاثیر ظاہر ہوئی، آئندہ زندگی میں ایک بڑا بزرگ شخص ہوا جن کا نام آج تک زندہ ہے، اور وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ اب آپ نے ایک واقعہ سچ کی تاثیر کے اوپر پڑھا، اور یہ واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح کا ایک واقعہ ہے، ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور یہ بہت ہی مشہور و معروف واقعہ ہے۔ لیکن اس سبق کے اندر اس کو الفاظ کے اندر کس طریقے سے پرویا گیا ہے اور کس طریقے سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے، یہ قابل غور ہے۔ اب اس میں جو ایسے الفاظ جو کہ کچھ کٹھن الفاظ اردو کے ہیں، اس کے معنی بیان کیے جا رہے ہیں، اس کے ہجے کے ساتھ اسے اور معنی کے ساتھ اسے آپ یاد کریں۔ یاد کرو ہجے اور معنی۔ نو عمر، نوجوان، یتیم، بے باپ کا بچہ، یعنی جس کے والد کا انتقال ہو گیا ہو، اس بچے کو یتیم کہتے ہیں۔
اور والد کا بھی انتقال کب ہو؟ نابالغ، کسی نابالغ یعنی چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے پہلے کسی بچے کے باپ کا انتقال ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں۔ ولولہ جوش، امنگ۔ حوالہ اس کے معنی سونپنا، حوالہ کرنا، سونپ دینا۔ نورانی روشن، احد زمانہ، قافلہ کے معنی گروہ۔ اعتماد، اعتماد معنی یقین، بھروسہ۔ غنیمت، غنیمت کہتے ہیں مال و دولت، مال و دولت کو کیا کہتے ہیں؟ غنیمت۔ تعظیم، تعظیم کے معنی بڑائی، بزرگی۔